لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الذي بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. سيدنا مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين عزب الله عنهم رزق البيت وطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صلوات. قرآن کریم میں جناب مریم سے اللہ نے جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ مریم آج تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا گھر اچھا، خاندان اچھا، آج یہ کیا ہوا ہے؟ تو جواب مریم کو دینا چاہیے تھا، مگر حکم یہ ہوا کہ مریم تم خاموشی کا روزہ رکھو. اور خاموشی کا روزہ رکھنا آج آپ کے معاشرے میں ایک بات ہے کہ خاموش رہنا ہزاروں بلا ٹل جاتی ہے. تو مریم تم خاموشی کا روزہ رکھو. مریم خاموش ہوئیں اور اشارہ کیا ادھر جاؤ جو آج بچہ پیدا ہوا ہے. جب آج بچہ پیدا ہوا ہے تو جناب عیسیٰ کے قریب یہ لوگ آئے، قبل سوال کرتے تو جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، نبی بن کر آیا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، نبی بن کے آیا ہوں. اب سارے لوگ چلے جا رہے ہیں. ہم نے کہا سوال مریم سے ہے، جواب جناب عیسیٰ نے دیا ہے. تو جواب ملا کہ نبی کے ماں باپ فاسق و فاجر نہیں ہوتے. یعنی سارے لوگ چلے گئے اور چلنے کے بعد اولاد کی گواہی، ماں کی عصمت پر جب حرف آیا تو عیسیٰ بولے، سارے لوگ چلے گئے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر جناب عیسیٰ آج بول رہے ہیں
تو اس کے بعد لوگ چلے جا رہے ہیں، اور ایک مریم ایک عیسیٰ کی ماں ہے۔ مریم تنہا جناب عیسیٰ کی ماں ہے، اور اس گواہی بچے نے دی، سب نے مان لیا۔ شہزادی 11 اماموں کی ماں ہے۔ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری شہزادی جو ہیں 11 اماموں کی ماں ہیں۔ اور اگر ایک بات آ رہی تو میں ایک سوال کروں گا کہ جناب عیسیٰ جھولے میں بولے اور کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دی گئی، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں جناب عیسیٰ سے کہ آپ نبی ہیں؟ میں تسلیم کر رہا ہوں۔ بندے ہیں؟ تسلیم کر رہا ہوں۔ یہ کتاب کہاں ہے؟ جھولے میں کتاب نہیں نظر آ رہی ہے۔ اور جناب عیسیٰ جواب دے رہے ہیں میں مان رہا ہوں، مگر کتاب تو نہیں ملی۔ اب جب کتاب نہیں ملی تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یہ کتاب وہ کتاب ہے۔ اب اہل علم میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ کتاب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے دروازہ وہ ہے۔ تو استعمال قرآن وہ کتاب، کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا بھائی، کتاب تو ہمارے پاس ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھیں کتاب ہے کیا۔ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، ہر مذہب کا آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ اور قرآن میں ایک قید ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کو اس وقت نہ چھونا جب تک کہ تم پاک و پاکیزہ نہ ہو، طیب و طاہر نہ ہو۔ تو اب یہ سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ قانون ٹوٹ رہا ہے کہ پاک ہونا چاہیے، طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ اب جب وہ کتاب کا مسئلہ آتا ہے تو ہم مثال دوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے تو نہیں، پڑھتے ہیں، اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کو معنویت کے ساتھ پڑھیں تو کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن ضد پہ نہ پڑھا جائے، محبت پہ پڑھا جائے۔ صلوات پڑھ دیں قرآن ضد پہ نہیں، محبت پہ پڑھا جائے۔ قرآن الہی کتاب ہے، اور جب الہی کتاب ہے تو ویسے ہی پڑھو۔ جب الہی کتاب ہے تو سمجھنے کا مطلب کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم سمجھ لیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بات آسانی سے سمجھ لیں۔ ایک شخص آیا اور وہ پیغمبر کی شان میں بے زبان جملے فوج جملے کہہ رہا تھا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہے جو اس کی زبان کو کوئی کاٹ دے، کوئی ہے؟ تو پیغمبر کے ایک صحابی چاہنے والے جانثار صحابی محبت کا اظہار کیا، تلوار لی اور لینے کے بعد وہ آگے بڑھے اور چاہا کہ پیغمبر نے بٹھا لیا۔ دوسرے صحابی اٹھے، محبت کا دعویٰ کیا، پیغمبر نے انہیں بٹھا لیا۔ اب مولا کائنات اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کی جو ضرورت تھی مولا کائنات نے دے دیا، کچھ مولا نے دیا اور چلا گیا۔ واپس آیا، وہ پیغمبر کی شان میں جو گستاخی کر رہا تھا، فوج جملے کہہ رہا تھا، اب وہ قصیدہ پڑھنے آیا، پیغمبر کی تعریف کرنے لگا۔
اب معلوم ہوا کہ جب فصاحت پیغمبر نہ سمجھ پائے تو بلاغت قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ فصاحت پیغمبر نہ سمجھے بلاغت قرآن کیا ہے؟ اب میں تمام مسلمانوں سے آج سارا مسئلہ یہ ہے کہ ذات کو سمجھا جائے، شخصیت کو سمجھا جائے، اس کو پہچانا یہ ہے کون۔ ہمارے پیغمبر کی شان کو، پیغمبر کی شخصیت کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر کی عظمت سمجھیے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پیغمبر کی شان میں وہی جملے کہہ رہا ہے، 4 جملے جو الفاظ نہیں ممبر پر کہنے کے۔ پیغمبر خاموش ہیں، جو جملے نہیں کہنا چاہیے اس نے کہا۔ اور اس کے بعد ایک صحابی اور ہے، آنے کے بعد دیکھا پیغمبر کی تعریف کیا، کیا حسین چہرہ ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا خوبصورت چہرہ ہے۔ حسن پیغمبر کی تعریف کرتے رک گیا۔ میں ایک جملہ کہوں کہ پیغمبر سے دوسرے صحابی نے پوچھا، پہلا آیا تو کہہ رہا پیغمبر کا بھیانک چہرہ ہے اور جو جملے یاد تھے۔ دوسرا آیا کہنے لگا پیغمبر کا کیا حسین اور خوبصورت چہرہ ہے۔ پیغمبر کا جواب سنیے۔ پیغمبر سے پوچھا پہلا آتا تو یہ کہہ رہا، دوسرا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے۔ کہا میں آئینہ ہوں، جو جس نظر سے دیکھا ویسے نظر آؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں ایک آئینہ ہوں، جو جس نظر سے دیکھے گا۔ تو پیغمبر علی کے ہاں آئے تو پیغمبر کے ہاں علم، اخلاق، سیرت، صورت، ساری چیزیں علی کے دروازے میں ملتی ہیں۔ اب پھر آسان کر دوں تاکہ بچے سمجھ جائیں۔ مولا کائنات، اصحاب کا مجمع، اور سارے اصحاب کے مجمع میں مولا کائنات داخل ہوئے اور جبریل تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب جبریل تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ علی کے آنے میں تم تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ نہیں سب آئے اور اس کے بعد تم تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ جو ہی سوال کیا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ جبریل کے لیے تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا استاد کا احترام کرو۔ آج جو استاد کا احترام کرتا ہے وہی عالم کامیاب ہے، وہی تعلیم کامیاب ہے۔ کسی شعبے کا آدمی ہو جو استاد کا احترام کو اس سے عزت ملتی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں جتنے پروفیسر نکلتے ہیں جو کامیاب ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، وہ بھی، مگر جب کوئی استاد آتا ہے تو احترام کے لیے وہ سائیکل چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو جہاں تک استاد کا احترام ہے وہاں پر علم ترقی کرتا ہے۔ اور آج ہماری قوم میں یعنی پوری دنیا میں اختلاف بڑھا تو کیوں؟ جہالت کی بنیاد پہ۔ اور اگر علم ہوتا تو کہیں اختلاف نہ ہوتا۔ تو سوال یہ ہوا کہ آپ کہ استاد علی کب کے؟ کہا اس وقت جب میری خلقت ہوئی، میری پیدائش ہوئی، میرا وجود آیا تو عالم تنہائی میں ایک سوال ہوا کہ من انتا، تو کون میں کون؟ عالم تنہائی میں سب سمجھ میں نہیں آتا تو کون ہے میں کون ہوں۔ میں یہی کہہ رہا تو ہے میں ہوں، اور کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی مجھے کہنا کیا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے تو کون ہے میں کون ہوں، تو یہ جواب دیتے میں من انتا، تو کون ہے؟ ایک مرتبہ یہ نور چمکا، کل کہو جبریل انتا رب جلیل انا عبد ذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں۔ جب بے نفس ملک بھی بغیر علی کے معرفت خدا نہیں سمجھ گا، علی کو چھوڑ کر کیا خدا ملے گا، کیا معرفت خدا پیدا ہوگی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے دروازے پر
جو بھی آیا اس کو بلندی ملی، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اسے بلندی نہیں۔ اب میں آج مجمع کو جگانے دو چار مثالیں قائم کرتا ہوں، وہ آپ سمجھ لیجیے۔ آج مولا کے فضائل کو چھپانے کے لیے، گھٹانے کے لیے علماء کے خلاف لوگ بولنے لگے، عالم کچھ نہیں ہے، عالم کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عالموں کی بھی ذات کو سمجھیے اور شخصیت کو سمجھیے۔ مولا کائنات کا سلونی جو چاہے پوچھ لو، علی نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد ایک طبقہ علماء کا بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہا علی ممبر پر گئے، ممبر کی توہین ہوئی۔ کس کی توہین ہوئی؟ ممبر کی۔ کس کا فیصلہ ہے؟ علماء کا ہے۔ اب ایسے حالات میں جہاں علی جیسا امام، جہاں علم کا سمندر موجیں مارتا ہو، صاحب سلونی، مولا کائنات، صاحب کتاب، اور سب کچھ ہونے پر سوال یہ ہوا کہ ممبر افضل ہے یا علی افضل ہے؟ کیا سوال ہوا؟ کہ ممبر افضل ہے یا علی افضل ہے؟ اب بتائیں کہ ایسے ماحول میں، ایسے علم کے ماحول میں کون بولے گا علماء کا فیصلہ ہوا ہے؟ عالموں کا، جاہلوں کا نہیں ہوا ہے۔ ایک چاہنے والا اٹھا، جس کی ماں کا دودھ پاک، خون باغ، طیب و طاہر اولاد پیدا ہوئی، اور کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے علماء کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے، ہم بتائیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ممبر سے افضل علی کی جوتی ہے، ممبر سے افضل علی کی جوتی ہے۔ اس ممبر پر کبھی حق آیا، کبھی باطل آیا، علی کی جدھر جوتی ادھر، جدھر حق گزرا۔ جب علی کی جوتی سمجھ میں، علی کے فضائل کیا سمجھ میں آئیں گے؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو طہارت اہم چیز ہے، پاکیزگی اہم چیز ہے، خون کی تعریف بہت ضروری ہے۔ یعنی جہاں خون پاک ہوتا ہے اہل بیت کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں، اور جب اہل بیت کے فضائل چلانے سے نہیں ہے، معرفت کی شرط ہے۔ آج جو علم کے بحث پہ ہوتی ہے بات، تو علم تنہا مردوں پر نہیں ہے، پہلے شرط ہے عورتوں میں۔ جس ماں کے ہاں علم ہوتا ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز ہوتی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ جب جہالت ہوتی ہے تو اہل بیت کے فضائل نہیں ہوتے، اور جہالت سے پہلے شرط ہے کہ ماں تعلیم یافتہ ہو، ماں پڑھی لکھی ہو۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جہیز پر شادی ہوتی ہے، جتنا زیادہ مل گیا اتنا ہی بڑا باکمال ہے۔ عورت تعلیم یافتہ ہے تو معاشرہ سچا ہے، معاشرہ اچھا ہے، معاشرے میں مذہبی ماحول ہوگا۔ آج گلیوں میں گزر جائیے، گزرنے کے بعد وہ زبان استعمال ہوتی ہے جو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اچھے معاشرے کے لیے بچوں کی پہلی تعلیم ہونی چاہیے۔ اب تعلیم کس کی ہوگی؟ جو صحیح تعلیم۔ اب میں آپ کے سامنے، جب مولا نے سوال کیا جو چاہے پوچھ لو، تو اس کے بعد پیغمبر نے بھی مسجد میں سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ پیغمبر بیٹھے، پیغمبر نے سوال کیا ہے تو وہیں بس صحابی کو پوچھ لینا چاہیے۔ مگر سلمان فارسی در زہرا پر آئے، اور آنے کے بعد کا شہزادی عورت کے لیے کیا قیمتی چیز ہے؟ تو شہزادی نے کیا کہا؟ سب سے قیمتی سرمایہ علم ہے، اور اس کے بعد عورت وہ ہے کہ جو کسی نامحرم پہ نظر نہ پڑے، اور مرد کی بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ آج کیا ہوا کہ جب علم نہیں رہا، معرفت نہیں رہی، تو ہم شب داری میں جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور نامحرم عورتوں پہ نظر پڑتی ہے۔
تو اور نظریں جمی رہتی ہیں۔ اگر ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ صلوات پڑھنے والے میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے نہیں، امام نے فرمایا 3 چیز کی حفاظت کرو۔ دوسرے کے دسترخوان میں اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور دوسری بات جو اہم ہے اپنے لیے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، دوسرے کے گھر میں اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہیں اور کوئی خاتون چائے بنا رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں کچن میں، اور ہماری نظر جم گئی تو ہم گنہگار ہیں، یعنی ہمارے اوپر پردہ ہے، اس پر پردہ واجب نہیں۔ صلوات پڑھنے والے محمد۔ یہ ہم اپنے نوجوانوں اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نفس کو 100 عبادت ہے۔ اور تیسرے، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہم اپنی زبان کی کب حفاظت کریں؟ جہاں پر کہیں غیبت ہو رہی ہو، کہیں برائی ہو رہی ہے اور وہاں پر ہاں میں ہاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی زبان میں اتنی صلاحیت ہے تو مومن کی عزت کے لیے اس کی تعریف کرنا، اس کی برائی پہ نظر نہ رکھنا۔ صلوات اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مہمان آیا ہے، 15 دن کا گوشت فریج میں رکھا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، کہا نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ کہا وہ خراب ہو گیا ہے، بدبو آ گئی۔ ہم نے کھانے میں کیا زحمت ہے؟ کہا اس لیے نہیں کھائیں گے کہ بیماری بڑھ جائے گی، امراض بڑھ جائیں گے۔ یعنی آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ گوشت جس سے بیماری بڑھے تو نہیں کھائیں گے۔ تو اگر ہم اپنے جسم کی، اپنے نفس کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے پیچھے برائی نہ کیجیے، نہ غیبت کیجیے، جس سے معاشرے میں بیماری بڑھ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزاداری کرنا بڑی بات نہیں، خطیب کو بلانا بڑی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کے نفس کو پاک کیجیے، اپنی زبان کو پاک کیجیے، اپنی ایمان کو پاک کیجیے، تب اہل بیت کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ ورنہ اہل بیت کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، سب بیان کرتے، وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے، مگر کتنی غذا ہماری ہے اور کتنی پاک غذا ہے۔ علی کے دشمن نے ایک شیعہ کے ہاں شہد کا ڈبہ بھیج دیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ شہد کا ڈبہ بھیج دیا، اور 5-6 سال کی بچی، اس نے ایک چمچہ لیا اور زبان پہ رکھا۔ باپ نے پوچھا بیٹی تو پہچانتی ہوئی ہے کہاں کا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا علی کے دشمن یہاں سے آئی۔ اس بچی نے متلی کیا اور کہا کیا علی کی ولایت سے زیادہ یہ شیریں اور ذائقے دار ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ علی کی ولایت زیادہ شیریں ہے شہد کے مقابلے میں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں۔ جتنا حلال غذا ہوگی اتنے ہی علی کی ولایت میں مزہ آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ علی کے دشمن زیادہ ہو گئے اور کچھ تو اپنے بھی آ گئے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ
امامہ پہنے ہوئے ہیں، اور خطیب بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں، اور آج علی کے فضائل کو اپنے اعتبار سے ہم اخباری ہیں، اخبار کی قیمت کچھ ہوتی ہی نہیں، اخبار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، آپ نے پڑھا کل پھینک دیا، اخبار کی کوئی قیمت نہیں اہل بیت کے مقابلے میں۔ اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ہے تو میثم بننا پڑے گا، ابو ذر بننا پڑے گا، قمبر بننا پڑے گا، تب علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ آج علی کے فضائل اپنوں میں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ غذا کہاں کی کھا رہا ہے۔ پہلے فاقہ کش علماء ہوتے اور نماز شب کے پابند ہوتے، دیدار ہوتے تھے، اور اس کے بعد علی کے فضائل وہ بیان کرتے تھے، لوگ سنتے بھی تھے۔ آج آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی اچھا شاعر ہے، اچھا خطیب ہے، اچھا عالم ہے، اچھا نوحہ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ مولا سے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا؟ مولا نے فرمایا کثرت گناہ کی بنیاد پر تمہارا ضمیر مر گیا ہے، کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اگر ہمارا نفس پاک ہو جائے گا تو علی کے فضائل سننے میں مزہ آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم توبہ استغفار کے لیے فرض کی عظمت سمجھیے۔ آج آپ لوگ مجلسیں کرتے ہیں اور سب کو توفیق ہو کہ اہل بیت کے فرش پر بیٹھ کے بیماروں کو شفا ملتی ہے، فرض کی عظمت سمجھیے۔ ہمارے الہ آباد میں ایک بہت بڑے دولت مند آدمی، ان کی بہن بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد آپ کے یہاں ڈاکٹر یہ وہ کہیں نہیں، فرش ازا کا دامن پکڑا، کہا شہزادی آپ کی کنیز بیمار ہو گئی ہے، میں کہیں نہیں لے جاؤں گا، یہیں سے مجھے شفا چاہیے۔ ادھر یہ کہا کہ وہ بیمار کو شفا ہو گئی، حیات مل گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہ در پر شفا ملتی ہے، دعا مناجات قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس فرض سے ہٹ کے نہیں، اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازے پہ نہ جائیے۔ علی کے دروازے میں جس نے پیشانی خم کی، یا سلمان بنا، یا قمبر بنا، یا میثم بنا، یا قمیل جیسا بنا۔ اور جب قمیل کیسے ہیں، ناز کیجئے علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے کہ مولائے کائنات کے ہاتھ پکڑے ہوئے قمیل چل رہے ہیں، مولا تعلیم دے رہے ہیں، اور تعلیم دینے کے بعد ان کو شرف ہے جو ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہوں۔ جو ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وہ دوستی نہیں ہوتی ہے، جو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلے وہی ہاتھ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے علی کا چاہنے والا قمیل ایسا ہے، بتایا کہ علی کی ولایت پر یا جیو یا مرو، دامن علی سے ہاتھ نہ چھوٹے، نہ در اہل بیت سے دروازہ چھوٹے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ شرف ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اللہ نے کہا اہل بیت کے دروازے پر آؤ تو ان کا دامن بڑا ہے، ہماری مانگ چھوٹی ہے، ان کا خزانہ بڑا ہے، ہماری دعا کم ہے۔ جو اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے کتنا بلند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ کسی دروازے پہ جانے کے علاوہ ضرورت نہیں ہے، علی کے دروازے پر تو پیشانی خم کرتا، اس کو عزت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے۔ بس ایک مثال تاکہ آپ سمجھیں، مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے کہا مولا میں جرم کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے۔ مولا کے سامنے آیا اور کہا میں نے جرم کیا، مجھے معاف کر دی، پاک کر دیجیے۔ اب بتائیں کوئی جرم کر دیا ہے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا، اور وہ کوئی سمندر ایسا نہیں ہے جو اس کو ہاتھ ڈالنے کا پاک کر دے۔ یہ علی کا دروازہ ہے۔
علی نے اس کی انگلیاں لینے کے بعد کاٹ دیا، خون بہ رہا ہے، خون بہنے کے بعد کوفے گلی میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، علی نے مجھے پاک کیا ہے، علی نے مجھے طیب و طاہر کیا ہے، طہارت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آیا، علی نے بلا کے انگلیاں جوڑ دی۔ شریعت کا کام ہے سزا دینا، علی کا کام ہے بچا لینا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مجلس کی ضرورت اس لیے ہے، فرش ادا اس لیے بچھانا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا در زہرا پر آئے تو ہم پاک ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ حر آیا اور آنے کے بعد پاک ہوا۔ تبھی سیتاپور نے شعر کہا ہے، بزور عشق خطاؤں نے چھین لی جنت، ہمارا حر بھی عجب زندگی گزار۔ یعنی یہ فرش ازا در حسین کے آنے کے بعد مقدر سمجھتا ہے، بگڑتا نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری کی فرش ازا بچھائیں اور آنے کے بعد اپنا حر جیسا مقدر سنوار کے چلے جائیں۔ نعرے حیدری۔ تو مجلسیں یہ ہیں کہ گمراہ کرنے والے اور ہیں، ہدایت کرنے والے کم۔ اب ہدایت پانا ہے تو ہدایت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں، دل میں آج کیا نعرہ ہوتا ہے؟ علی علی گلی گلی شہر شہر، معلوم وہ علی والا زیادہ ہے جو نعرہ بلند کرتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کوئی دوست آ جائے، جیسا بھی کو مولانا فرما رہے تھے کہ ایک بنارس میں ایک آدمی 25 لاکھ کی 5 لاکھ کی وہ کپڑا پہنتا ہے، لنگی، بہت بڑا آدمی، اگر وہ یہاں آئے گا تو کیا آپ اسے گندی نالی پہ کھڑے کر کے بات کریں گے؟ آپ اگر وہ شخص یہاں آ جائے تو آپ گندی گلی میں تو کھڑے ہو کے بات نہیں کریں گے۔ تقاضا یہ کہ اپنے گھر میں لائیں، اور لانے سے پہلے گھر صاف ہونا چاہیے۔ تو علی گلیوں کے نہیں ہیں، شہروں کے نہیں ہیں، علی دل میں بسانے کی جگہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ علی دلوں میں اتارنے کی جگہ ہے، نعروں میں علی نہیں ہے۔ نعروں میں ہوتے تو میسم کیسے بلند کرتے دار پر جا کے مولا کا فضل۔ علی وہ ہیں جو دل میں اتر جائیں، اور جب دل میں اتر جائے گا کوئی ذات اور کوئی شخصیت علی کے فضائل کو کم نہیں کر سکتی، علی کے فضائل کو بیان کرے گی۔ اب میں اپنے نوجوانوں کو پھر سنا رہا ہوں کہ مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، علی کیا ہے؟ علی کی عظمت کو سمجھو، علی کی شخصیت کو سمجھو۔ یہودی ہے، وہ کہتا ہے میں نے 1000 تکبیر علی کی سنی ہے۔ اب بتائیں ہم علی کے چاہنے والے نماز صبح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ واجبات ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی کی ہمدردی کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر علی والے ہیں تو ہم سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ بیٹا حسن ہم نے صبح کا انتظار کیا، صبح نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ علی والا اگر ہے تو عبادت گزار بنے، عبادت کو چھوڑے نہیں۔ صلوات علی محمد۔ عزیزو، علی کے فضائل سننے کے بعد ایک جملہ مجھے کہنا کہ ہم سب علی والے ہیں، بڑا دعویٰ ہے، بڑی دلیل ہے۔ ٹیپو سلطان میسور کا وہ اپنے نوکروں کو بلاتا تھا، اور پکارنے کے بعد کہتا تھا ایک کنیزادے ادھر آؤ، کنیزادے ادھر آؤ، سب کو بلاتا تھا۔ اس کے وزیر نے کہا آپ توہین کرتے ہیں، کنیزادے کیوں کہتے ہیں؟ کہ احترام سے بلا لیجیے۔ ایک جملہ سنیے، کہا صرف ایک شہزادی ہے فاطمہ الزہرا، باقی سب غلام ہیں، کنیزادے ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک شہزادی فاطمہ الزہرا ہیں جن کی اولادیں پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں جو عورتیں ہیں کیا ہیں؟ کنیزادی ہیں۔
کس کی؟ شہزادی کی۔ ہم کیا ہیں؟ آقا حسین کے غلام، جناب زہرا کے غلام۔ تو ہمارے لیے شرف ہے کہ جب تک جناب زہرا سے رشتہ رہے گا ہمیں عزت ملے گی، اور رشتہ ٹوٹ گیا کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم خدیم اب اسرار ہیں، ہمیں بڑی عزت ہے، وہ عالم بڑے اسرار ہیں، ہمارے پاس عزت ہے، وہ انجمن اسرار ہے، میرے پاس عزت ہے، کسی کے پاس نہیں۔ لوگوں کو دی ہوئی عزت پر کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی عزت کیا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ عزتی جلال ہی و کمال، یعنی اہل بیت کی قسم خدا کھا رہا ہے اسی دروازے پر رہو جہاں زہرا ہیں، تلوار پر دی محمد و آل محمد۔ عزت جناب زہرا کیا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں، تو سمجھ میں آتے ہم عزت دار ہیں۔ پھر ایک مثال دوں تاکہ ہمارے بچے اپنے نوجوانوں کے لیے، امام نے کیا فرمایا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم جڑ ہیں اور تنا علی اور فاطمہ، اور اس کے پتے شیعہ ہیں، پتے شیعہ ہیں۔ میرے عزیزو، پیڑ کب کامیاب رہتا ہے؟ جب پتے ہوتے ہیں ہریالی سے پہچانا جاتا ہے کہ بہار ہے، ہوا اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، اور پتا جب تک رہتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر پتا گر جاتا تو روندا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ پتا رہتا ہے تو پتا رہتا ہے، جب تک شاخ سے وابستہ ہو، ادھر پتا۔ تو ہمارے شیعوں کو، ہم کو جب تک اہل بیت سے قربت رہے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی گھٹن ہوگی۔ جس نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑا وہ پریشان بھی ہے، گھٹن بھی ہے۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب رہیں، اہل بیت سے رشتہ نہ ٹوٹنے پر، اور ایسا نہ ہو جائے کہ ٹوٹ گئے تو ہم روزے جائیں، جلا دیے جائیں، مگر اہل بیت کا چاہنے والا کبھی جلایا نہیں۔ یہ طے کر لیجیے۔ اب آج کے معاملات ہیں کہ بچوں کے نام رکھنا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اپنے بچوں کا نام ہمارے اہل بیت رکھو، علی، فاطمہ، حسن، امام صادق، امام باقر، ان بچوں کا نام، اپنے بچوں کا نام ہمارے نام پہ رکھو۔ کیوں رکھیں؟ امام نے فرمایا جتنی مرتبہ اپنے بچوں کا نام لوگو ثواب ملتا رہے گا۔ جعفر، علی، عباس، حسین، جتنی مرتبہ نام رکھیں گے تو آپ کے بچے محفوظ بھی رہیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا آسان ذریعہ اہل بیت کا ذکر کرنا کہ جتنی مرتبہ نام لیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا یعنی آپ نام لیں گے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ بیٹا علی جاؤ پانی پلا دو، یہ کام کرو، بیٹا فاطمہ، بیٹا زینب، جتنی مرتبہ نام لیں گے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا اہل بیت نے آپ کو جدا نہیں رکھا ہے، آپ سے قریب رکھنا چاہا ہے۔ ہمارے لیے شرف ہے کہ جب اپنے نام پہ اتنی فضیلت ہے تو کام پہ کتنی فضیلت ہوگی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو آج ہم ایام فاطمہ منا رہے ہیں، مولا علی کا فضائل پڑھ رہے ہیں، امام حسین کی شب بیداری ہو رہی ہے۔ آج بڑی آسانی ہے، جس ملک میں جائیں، جس بستی میں جائیں، جس گلی میں جائیں، جس شہر میں جائیں، آپ مولا علی کے فضائل پڑھیے، شہزادی کا نام لیجئے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی روک سکے۔ اور یہ جناب زہرا کا کام تھا کہ دنیا کی حکومت کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور کمزور نہ سمجھیے، اہل بیت کہیں کمزور نہیں ہوتے، اہل بیت ہمیشہ طاقتور رہے۔
تو اب دیکھیے میں ایک مثال دوں تاکہ سمجھیے کہ متوکل کے دور میں کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، ایک گھر سے گزرے متوکل کے سپاہی، اور جب سپاہی گزرنے کے بعد ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ ہماری ذمہ داری جو میں آپ کو سب کو بتا، آواز آ رہی تھی، سپاہیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچے نکلے، بچوں سے پوچھا گھر میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہماری ماں فرائض انجام دے رہی تھی، ہماری ماں فرائض یعنی ذمہ داری ڈیوٹی۔ بچوں سے پوچھا تم کیا ہو رہا تھا، کہا ہماری ماں اہل بیت اسلام کی ولایت کی تعلیم کر رہی تھی، اہل بیت کے نام دے رہی تھی، یعنی پہلے بزرگ عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو رات میں اہل بیت کی تعلیم دیتی تھی، اب وہ خص ٹی وی کی نظر ہو گئی، ماؤں نے ٹی وی کے حوالے کر دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، اپنی ذمہ داری موبائل پہ کر دی۔ تو بچوں سے پوچھا تمہاری ماں کیا کر رہی تھی، کالی فاطمہ حسن حسین سب کے فضائل بتا رہی تھی اور ہمیں ان کی تعلیم دے رہی تھی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اب متوکل سپاہی نے کہا یہ کیا ہو رہا تھا، کہا اہل بیت کی تعلیم دے رہی تھی۔ سپاہیوں نے لیے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جرم کیا ہے، کہ علی کی ولایت، فاطمہ کی ولایت، حسن حسین کی فضیلت۔ سپاہیوں نے تلوار کھینچی اور بچوں کے سامنے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا کیوں قتل کر دو گے، کہا جرم یہ ہے کہ اپنے نام پر علی و فاطمہ کا نام نہ لینا۔ بچوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سپاہیوں نے کہا ایک شرط پر ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اب وہ شرط کیا ہے، کہ اپنی زبان پر علی و فاطمہ کا نام نہ لینا۔ یہ کہنا تھا کہ سپاہیوں کی تلوار گر گئی، کہا ہم تو لیں گے، کہا ایک شرط پہ ہم تمہیں بچا لیں گے کہ نام علی و فاطمہ کا نام اپنی زبان پر نہ لانا۔ بچوں کا جواب سنیے، کہا جب تم مقصد زندگی چھین رہا ہے تو ہم سے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ جب مقصد زندگی چھین رہا ہے تو ہم زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، تو مالیو ہماری زندگی محبت اہل پر گزرے اور محبت علی پہ ہم مر جائیں۔ یہ بڑی زندگی ہے، یہ دنیا گھٹتی ہے، مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، مگر اہل بیت کے ہاں زندگی بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ اب میں مثال دوں تاکہ سن لیجیے۔ جناب فضہ کون ہے، جناب فضہ شہزادی کی کنیز ہے، اور جناب زہرا کی کنیز فضہ کیوں ہے، ہم اپنے نوجوانوں بچوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ جناب زہرا ہے کیا چیز، آج آفس میں چھٹی ہوتی ہے، کارخانوں میں چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، کہ جو مزدور تھکا ہوا ہے ایک دن آرام کرے۔ جہاں چھٹی ہوتی ہے سب کا مقصد یہ ہے کہ مزدور ایک دن آرام کرے۔ شہزادی فاطمہ نے پہلے دن یہ قانون بنایا، ایک دن فضہ کام کریں گی، شہزادی آرام کریں گی، ایک دن فاطمہ آرام کریں گی، دوسرے دن فضہ کام کریں گی۔ معلوم ہوا فضہ کو آزادی ملی ہے یا ہم کو جو راحت ملی ہے وہ شہزادی زہرا کے قانون پر۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ شہزادی کا بڑا احسان ہے کہ جو آج ہم کو چھٹی ملتی ہے، یہ جناب زہرا کا رحم و کرم ہے۔ اور کسی کے یہاں آفس میں آپ کام کیجئے، کیا ہمارے گھر کی کام والی آتی ہیں تو الجھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، کب چھٹی ملے گی، نہ ماں سے پیار کرے گی، گھر کے بچوں کو پال نہیں پائے گی، گھٹتی ہے، کب چھٹی ملے گی۔ اور اگر آئی تو ہم ڈانٹ زیادہ کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، پیسہ کم دیتے ہیں۔ صلوات پڑھنے والوں یعنی اپنے غلام پہ غصہ زیادہ کرتے ہیں،
نوکر پہ زیادہ غصہ کرتے ہیں اور پیسہ کم لیتے ہیں. اور غصہ زیادہ تو اس لیے کہ اگر غلام ہو تو چڑھتا نہیں ہے، اگر صحیح معنی میں اس سے پیار محبت ہو جائے، اس کے ساتھ اپنی تربیت جیسی وہ اپنی ہونی چاہیے. مولانا مینی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند ہو دوسرے کے لیے پسند کرو. جو اپنی پسند ہے پیار محبت، ویسے پڑوسی کا بھی خیال ہو، عزیزوں کا بھی خیال ہو، ماں باپ کا احترام ہو. یعنی اپنی زندگی کامیاب بنانا ہے تو دوسروں کو سکون دے کے آرام ملے گا، تکلیف دے کے نہیں ہوگا. امام صادق نے فرمایا صلوات اللہ، ہم شیعوں کے لیے امام نے فرمایا جب کوئی مومن کسی سے ملتا ہے تو ایسے راحت ملتی ہے جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے. اگر کوئی شیعہ ہے تو اگر سلام کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے راحت ملتی ہے جیسے پیاسوں کو ٹھنڈے پانی سے. یعنی دو سلام میں تو پیسہ خرچہ نہیں ہوتا، بھائی سے محبت کرنے میں پیسہ نہیں خرچہ ہوتا، قرآن پڑھنے سے پیسہ خرچہ نہیں ہوتا، مسجد میں آنے سے پیسہ خرچہ نہیں ہوتا. اگر نمازی ہو گئے تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. صلوات پڑھ دو محمد. تو ہم ظلم نہ کریں کسی پر، تو فضا رہی نا. فضا کیسی ہے کہ فضا کوئی غریب گھر کی نہیں تھی، گھوم رہی تھی بھئی ہمیں کام پہ رکھ لو، رحم و کرم پہ آ گئی. وہ خود شہزادی تھی ایک ملک کی، نوکر چاکر زاو حشم سب کچھ تھا، آئی شہزادی کے یہاں غلامی کی. غلامی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فضا شہزادی تھی، ملکہ تھی، سب کچھ دن مرضی، مرنے کے بعد نام نہیں ہوتا کون فضا کون شہزادی. مگر یہ در زہرا پر غلامی کا شرف یہ ہوا جب تک ذکر زہرا ہوتا ہے ذکر فضا ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. یعنی فضا کا جناب زہرا کے ہاں کام کرنے کا شرف یہ ہے کہ جہاں ذکر زہرا آج فضا کا بھی تصور. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم غلام رہیں، اور غلامی میں وہی مزہ آتا ہے کہ ہم فضا کی طرح غلام رہیں گے تو مزہ آئے گا. فضا کیسی ہیں؟ جھاڑو لگاتی تھی، امام حسن کی پرورش کرتی تھی، کنیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ فضا کیسی کہ 40 سال تک آیتیں جو قرآن سے گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے کے دنیا والوں کو بتایا جس کی کنیز قرآن پہ اتنا ملکہ رکھتی ہے اس کی شہزادی کتنی بلند ہوگی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. یعنی فضا وہ بلند ترین خاتون ہے جس نے قرآن سے کلام کیا اور قرآن کا جواب دیا. تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم فضا جیسی کنیز بننا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں تو اہل بیت کی تعلیم پر عمل کریں. آج کیا ہو گیا؟ نواب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، قصیدہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، شاعر بول بھی رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنا شرف ہے، یہ اہل بیت کا قصیدہ ہے. امام صادق نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے بچے ہمارے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، وہ فرشتے اس گھر کو دیکھتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. لہذا اہل بیت کے فضائل بیان کرنے سے پہلے قرآن جتنا پڑھا جائے گا معرفت پیدا ہوگی، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، برکت عام ہو جائے گی، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. لہذا جو قرآن پڑھے گا وہ اہل بیت والا ہے. جو اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا حافظ تو ہوگا محافظ نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
پتہ لگا؟ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت، تو ہماری ذمہ داری کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اہل بیت کی معرفت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ولایت پیدا ہوگی۔ آج پوری دنیا بات کرتی ہے ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہر فرقے کا مسلمان ناز کرتا ہے قرآن ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، کسی کے فرقے پاس قرآن نہیں ہے، کسی کے پاس اسلام نہیں، کسی کے پاس مذہب نہیں ہے۔ اب ہمیں اسلام چاہیے، کہاں سے لیں گے؟ قرآن ہمیں کہاں سے لیں گے؟ اہل بیت کے دروازے پر سلمان و ابو ذر نے پیشانی خم کر کے سر اٹھایا اور چوراہے پہ جو پیش کر دے اس کا نام ہے اسلام۔ اہل بیت کے دروازے سے بھیک مانگ کے سلمان و ابو ذر پیش کر دے اس کا نام ہے اسلام۔ جو اہل بیت بول دے اس زبان کا نام ہے قرآن۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آج وہ گھر اچھا لگتا ہے جہاں حدیث قصہ ہوتا ہے، وہ گھر بابرکت ہو جائے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر بارونق ہوتا ہے جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ سب کرتے ہیں۔ اب ہم پیغمبر سے پوچھیں، پیغمبر سردار انبیاء ہے، وہ پیغمبر ہیں، ساری فضیلت والا نبی۔ نماز صبح کے بعد کوئی کام نہیں کرتے کہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے، در زہرا پر آ کے سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد پیغمبر جیسا نبی، صاحب کتاب نبی، اتنا فضیلت والا نبی، جب سکون ملتا تھا در زہرا پر آنے کے بعد سلام کرنے کے بعد، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اگر تمہیں سکون چاہیے در زہرا پر آؤ، ذکر زہرا کرتے رہو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ تو آج ایام فاطمہ منانے کا مطلب کہ ہر روز ہر شب جب بھی کوئی تکلیف ہو تو ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں، ذکر زہرا کریں۔ میں مثال دوں بات سمجھ میں آئے، نجف میں ایک عالم دین روزہ رکھے، افطار کرنے گھر پہ آئے، افطار کرنے کے بعد گھر میں آئے تو افطار کرنا تھا کہ چابی کھو گئی، تالا پکڑے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، جب کوئی آئے گا چابی ملے گی تو کھولیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تالے پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، کیا شہزادی مادر موسیٰ سے کم ہے؟ کیا ہماری شہزادی مادر موسیٰ سے کم ہے؟ یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھل گیا، لہذا یہ تالا کھلنا بتا رہا ہے کہ جب تک ہم ذکر زہرا کرتے رہیں گے، مناجات کرتے رہیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یعنی مشکلات کے آسان کرنے کا سب سے آسان ہے نا ذکر زہرا۔ کیا ذکر زہرا؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہی جناب زہرا کی تسبیح لیجیے، تسبیح میں کتنا سکون ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایک تسبیح پڑھنے کا 1000 رکعت کا ثواب ہے، یعنی جو تسبیح زہرا پڑھتا ہے تو جو محبت زہرا میں کتنا ثواب ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تسبیح زہرا پڑھنا زیادہ ثواب ہے، قرآن پڑھنا زیادہ، لہذا ہماری زندگی میں جناب زہرا کا تذکرہ، جناب زہرا کی سیرت کیا ہو۔ میں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو، آج ہمارے پاس تھوڑی مشکل آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو فلاں دروازے پہ شکایت، فلاں دروازے پہ یہ۔ پیغمبر نے سے شہزادی زہرا نے کہا کہ ہمیں یاقوت کی انگوٹھی چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ شہزادی نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی، نماز ختم کرنے میں مصلی اٹھایا، وہاں پہ یاقوت کی انگوٹھی مل گئی۔ پیغمبر دے سکتے تھے مگر پیغمبر نے بیٹی کو تعلیم دی کہ جب خدا کے دروازے پر آؤ، ہمارے اہل بیت کو واسطہ دو گے تو ساری مشکلیں تمہیں آسان ہو جائیں گی۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے
जनाब ज़हरा की नाम पे कोई नज़ करे, जल्दी नज़ कबूल हो जाएगी। आज हमारे यहाँ नज़ होती है जनाब ज़हरा के नाम पे, हम खाना खाते हैं और खुश होते हैं, न्याज हो गई है, क्या कहना उस दर। लोग कहते हैं खाना खिलाने से क्या फ़ायदा, अहले बैत पे क्यों खर्च होता है? लोगों को खाने में मज़ा आता है, अहले बैत को खिलाने में मज़ा आता है। सवाल बोलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहा है और हर एक के लिए खुला है, जो चाहे मांगे मिलेगा। तो लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि ज़बान पाक हो, दिल पाक हो, ईमान हो। कि मैं अय्याम फ़ातिमी क्यों है, अज़ादारी क्यों है, शबेदारी क्यों है, मैं एक बात कह के तमाम कर रहा हूँ। हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या हम लोग ऑफिस में लोग जाते हैं, जाने के बाद क्या, जाने से पहले क्या करते हैं? हम शीशे पे खड़े होते हैं, बाल सही करते हैं, बटन सही कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। हमने कहा शीशे से क्या मतलब है? का शीशा हमारा ऐब बताता है, निकलना है तो सही निकले, बाल यूँ होने चाहिए, बटन यूँ होने चाहिए। यानी जब एक शीशे में देखा तो आपको शीशा देखता है, आप नहीं देखते। यानी हमारे ऐब को छुपाया किसने, बताया किसने? शीशे ने। एक आईना आपके पास है, हमारे पास 14 आईने हैं। हमारा इखलाक अच्छा हो, हमारी सीरत अच्छी हो, हमारे यहाँ तक़वा होना चाहिए। जिन्होंने अहले बैत को देखा उनका किरदार संवरा, जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा उनका किरदार बिगड़ गया। लिहाजा हर जिम्मेदारी है, हर शब हो चाहिए जब मजलिस करे तो हमारा किरदार अच्छा होता है, किरदार बिगड़ता नहीं। लिहाजा जिम्मेदारी है कि ज़िक्र अहले बैत हमारे किरदार को संवारता है, माशा नहीं बिगड़ता है। माशा कब बिगड़ा है? जब अहले बैत के दरवाजे से हम दूर हो गए। लिहाजा हर मजलिस में, हर शबेदारी में, हर हदीस में हमें दुआ करना चाहिए अहले बैत की सीरत पे हमें बाकी रखे और कोई सीरत हमें न चाहिए जो हमें बिगाड़ सके। तो यही वजह है कि अहले बैत के दरवाजे पर पैगम्बर जैसा नबी दरवाज़े पर आके सलाम करता था, और जब कोई सफ़र करते थे पैगम्बर तो आखिर में मिलते, आते थे फ़ातिमा से पहले मिलते थे। और क्या फरमाया? फ़ातिमा तो बस तो मिलनी, फ़ातिमा मेरे जिगर टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को पहचाना उसने मुझे पहचाना, जिसने फ़ातिमा को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। ये पैगम्बर ने तालीम दी है दुनिया वालों को कि दरे ज़हरा पर आए तो खुदा राज़ी है और रसूल राज़ी है। अगर रसूल राज़ी हैं तो फ़ातिमा की खुशनुदी पर अल्लाह राज़ी है, फ़ातिमा की खुशी पर। अगर मर्ज़ी खुदा चाहिए, मर्ज़ी रसूल चाहिए तो जनाब ज़हरा को राज़ी कीजिए। यही वजह है कि फ़ातिमा दुनिया में जब पैगम्बर चले गए तो मरसिया पढ़ने लगी, सुब्बतलैया मसाइबुनौलहा, ए मेरे बाबा मुझ पर वो मसाइब पढ़े कि दिन पर पढ़ते तो रातों की तरह स्याह हो जाते। हाय फ़ातिमा, वो जो दीन खुदा की मुहाफ़िज़ हैं, जो कुरान मजीद की मुहाफ़िज़ हैं, जो अपने बाबा की मुहाफ़िज़ हैं, उस दरवाज़े पर दुश्मनों ने आग और लकड़ी लाई और लाने के बाद कहा फ़ातिमा हम तुम्हारे घर पर लकड़ी लेके आज जला देंगे। शहज़ादी मज़लूमा फ़ातिमा ने कहा क्या उस घर को आग लगाओगे जिसमें हसन और हुसैन जैसे बच्चे? अब ये सुनना था कि दुश्मन ने जलता हुआ दरवाज़ा शहज़ादी पे गिरा और जलता हुआ दरवाज़ा गिरा था तो उसके बाद फ़ातिमा गिरी और कहा फ़िज़ा आके बचाओ। फ़िज़ा ने शहज़ादी की बचाया और बचाने के बाद वो शहज़ादी फ़ातिमा जो 18 साल की उम्र में आसा लेके चली और शहज़ादी की पसली शिकस्त हो चुकी थी। एक दिन फ़िज़ा से कहती है बच्चों, अली को बुलाया और वसीयतें की और तालीम देने के बाद कहा मेरा ताबूत पर्दे शब में उठा लो और बच्चों को कोई ख़ता हो जाए तो मेरे बच्चों को माफ़ कर देना। वसीयतें करने के बाद शहज़ादी हुज्रे में गई और फ़िज़ा से कहती हैं ए फ़िज़ा
جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھو تمہاری فاطمہ زندہ ہیں، اور تسبیح کی آواز ختم ہو جائے فضا شہزادی دنیا سے چلی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جب دسترخوان بچھانا، بچے آ جائیں تو پہلے بچوں کو کھانا کھلانا، بعد میں فاطمہ کے انتقال کی خبر دینا۔ اس کے بعد فضا بچے مسجد میں آئے، فضا نے دسترخوان بچھایا، کہا بچوں آ کے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ فضا نے جو ہی کہا، بچوں نے کہا اے فضا کبھی تم نے دیکھا ہے بغیر ماں کے بچوں نے کھانا کھایا؟ کہا بچوں جاؤ حجرے میں دیکھو۔ ادھر بچے آئے اور آنے کے بعد ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ بچوں نے سر سے امامہ اتارا اور گزارنے کے بعد کہا ہماری اماں چلی گئیں۔ مسجد میں آئے، کہا بابا ہماری ماں ہمیں دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک مرتبہ شور گریہ بلند ہوا، اور اس کے بعد مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ تھوڑے دیر بعد علی نے شہزادی کو غسل دینا چاہا، اور دیتے دیتے علی جیسا بہادر ایک مرتبہ ایسی آہ بلند کی کہ سلمان گھبرا گئے کہ علی جیسا امام اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہا ہے۔ آواز دی مولا کیا ہوا؟ آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا، آپ سے جیسا بہادر، یہ کیا وجہ ہوئی؟ علی نے آواز دی اے سلمان نہیں جانا کہ شہزادی فاطمہ دنیا سے گئی، کبھی تکلیف نہ بتائی، پسلی شکستہ ہو چکی تھی، علی جیسا امام برداشت نہ کر پایا۔ اس کے بعد غسل و کفن ہوا۔ غسل و کفن ہونے کے بعد ہر گھر میں تقاضا ہوتا ہے کہ بیٹیاں آئیں، بیٹیوں کا انتظار ہوتا ہے۔ زینب گئیں، رونے لگیں، ام کلثوم گئیں، رونے لگیں، ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ بچے ماں کو دیکھ کے بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، اور فاطمہ جیسی ماں جو ہزاروں ناز پالے ہوں، بچوں کا ناز پالا ہو، وہ ماں سے جدائی کتنی بڑی تکلیف ہوئی۔ حسن آئے، ماں سے لپٹ کے روئے، حسین آئے، اور عجب انداز ہے، ایک چھوٹا بچہ جب ماں سے قریب آتا جدائی ہوتی ہے تو بتائیں بچوں کی نفسیات کیا ہوتے ہیں۔ آواز دی اماں ہر روز آپ بلاتی تھی اور آپ روز انتظار کرتی تھی میرا بچہ آ جائے۔ آج آپ کا بیٹا حسین آیا، بلا رہا ہے، اماں بلائیے، میرے لال حسین۔ ایک مرتبہ کوئی جواب نہیں ملا، آواز دی اماں بلائیے، آپ کا بیٹا ہے، اور آئیے، ہر روز بلاتی تھی۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹا، حسین لپٹ گئے، میرے لال حسین۔ ایک مرتبہ ماں سے لپٹے فریاد کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، اے میری ماں آپ کا بچہ چلا گیا، کون خیال کرے گا؟ روتے روتے آواز آئی علی حسین کو جدا کر، اور جدا کرنے کے بعد علی جیسا امام شفیق باپ اپنے بچوں کو بڑے پیار سے جدا کیا۔ میں کہوں مولا آپ خوش نصیب ہیں کہ علی جیسا امام، علی جیسا شفیق باپ آپ کو جدا کر رہا ہے۔ آپ کی بیٹی کربلا میں سکینہ جب جدا ہوئی تو ظالم نے تماچے مارے، گوشوارے چھین لیے، کوئی بچانے والا نہیں۔ بس عزیزو ایک جملہ ختم دعا کہ تابوت لے کے علی چلے، اور چلنے کے بعد رات کی تاریکی میں لے کے چلے، اور لے جانے کے بعد زہرا کو قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ ایک مطلب پیغمبر کے پاس بیٹی پہنچی، کہنے بابا بڑے مسائل پڑے، ظالموں نے بڑا ظلم کیا، میرا گھر لگا دیا، آگ لگا دی گئی، اے بابا جس دروازے پہ آپ سلام کرتے تھے مصیبتیں سناتی رہیں۔ اس علی نے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد روتے ہوئے علی آئے، اور آنے کے بعد در زہرہ پہ رکھا۔ علی نے پیشانی خم کے کر رہا ہے، اے فاطمہ دنیا سے چلی گئی، ہر روز تم تک دور دور سناتی تھی، آج علی آیا ہے، اب اور علی کے مصائب کون سنائے گا، کون سنے گا جو دکھ درد بانٹتا تھا۔ میں کہوں مولا
آپ سے زہرا جدا ہو گئیں، آپ کو ہم پرسا دیں گے۔ اے پردہ قائم امام، پردہ قائم وارث امام، آئیے فاطمہ کو پرسا دینے کے لیے اتنے شیعہ آئے ہیں۔ ہائے فاطمہ، وائے فاطمہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم۔ باقی ذرا ہمارے نوجوانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ بیمار شفا کلی عطا فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ جو بے روزگار ہے غیر روزی کا انتظام کر دے، جو برسرار ان کی روزی میں اضافہ فرما۔ یہ ایام فاطمہ جنہوں نے شرکت کی ہے، جو کام کیا ہے، امام زمانہ فاطمہ زہرا راضی ہو جائیں، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ ہمیں آقا حسین کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کو جملہ مرحوم مومنین مومنات کو ہدیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔